السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے مسلمانوں پر قربانی کیوں جائز ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور امتحان بھی انہی سے لیتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، اپنے سب سے پیارے اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر۔ چنانچہ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی غلط ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کر۔ پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے، میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہیں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ جب یہ بات آپ کے دماغ میں آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں ضرور قربان کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا، میرے بیٹے کو غسل کرواؤ، کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگاؤ، آج ہم اپنے دوست کے پاس دعوت میں جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر فلسطین سے لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تب ہی شیطان نے آ کر بی بی ہاجرہ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے تو اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے بابا تو تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب اور کون ہوگا؟ پھر شیطان نے یہی سوال لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنت دے کر پھر وہ پتھر مارے۔ اسی لیے مکہ شریف میں تب سے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، بابا، میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی مجھے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ جب میرا گلا کاٹیں تو مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے گا اور میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیجیے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو رسی سے باندھ دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور پھر ہاتھ سے چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل دیتا اور تیرا حکم ہوتا تو میں تیری راہ میں ہزاروں اسماعیل بھی قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے کر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے جبرائیل، جا جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس جانور کو رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی چھری پھیری تو خون بہنے لگا، تو ابراہیم نے اپنی پٹی آنکھوں سے ہٹا دی تو دیکھا ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ نیچے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، یہ امتحان تھا اور یہ تا قیامت تک چلتا رہے گا اور تیری سنت پر اسے یاد رکھا جائے گا۔ ایمان والے ہر سال قربانی کریں گے، تب ہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔